باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دو آج باتوں کی طرف آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں عید جو فطر ہے منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ دوسرا، عید نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور کس طرح پڑھی جائے۔ تو سب سے پہلے ایک ہی عید تھی، عید الفطر، جو ایما طہار نے نہیں منائی۔ اس کے بغیر جتنی بھی عیدیں آئی ہیں ایما طہار نے اچھا لباس بھی پہنا ہے اور خوشبوئیں بھی لگائی ہیں، اور اس کے بعد امام حسن نے بھی وہ عید فطر منائی ہے، امام حسین نے بھی، امام سجاد علیہ السلام نے بھی، تمام ایما طہار نے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے۔ عید الفطر خوشی کے لیے ہے، یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، تو یہ منانا لازمی ہوتی ہے۔ تو ایک عید تھی جو ایما طہار نے نہیں منائی، وہ تھی کہ جب جناب علی کو ضربت لگی اور 21 کو جناب علی کی شہادت آئی، اس سال جو عید آئی تھی 10 دن بعد، 9 دن بعد جو عید آئی تھی عید الفطر، وہ نہیں منائی گئی تھی۔ وہ کیونکہ سوگ کا اعلان تھا امام حسن علیہ السلام کا، جس کی وجہ سے نہیں منائی گئی۔ بقایا جتنی بھی عیدیں آئی ہیں آج تک، ایما طہار کا فرمان ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے، اچھا لباس بھی پہنیں، خوشبوئیں بھی لگائیں اور لوگوں کو مبارکیں بھی دیں اور لوگوں کو گلے بھی ملیں۔ عید نماز بھی پڑھنا ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ تو ایما طہار نے بتایا ہے کہ یہ خوشی منانی چاہیے، اور اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ غم منائیں تو پہلے آپ خوشی منا لیں، اس کے بعد اگر آپ مجلس کرنا چاہتے ہیں تو مجلس بھی کر لیں، اور جناب علی کے غم میں رونا چاہتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، مجلس بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس مجلس کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی خوشی منائی ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات رقم ہے، لکھی ہوئی ہے کہ امام سجاد نے بھی خوشی منائی ہے، اور تمام ایما طہار نے عید الفطر کی خوشی منائی ہے۔ اب بات ہے کہ عید نماز جو ہے مستحب ہے یا واجب ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ عید نماز جو عید الفطر کی نماز ہے یہ مستحب ہے۔ کب تک مستحب ہے؟ جب تک امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں، یہ نماز مستحب ہے۔ جب امام کا ظہور ہو جائے گا، نماز عید الفطر واجب ہو جائے گی اور ہر بندے پر پڑھنا واجب ہوگی۔ عید الفطر مستحب ہے، اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ خوشی کی عید ہے تو عید نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا، اس نماز کا، عید الفطر کے نماز کے پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ اس کا ٹائم ہے طلوع شمس سے لے کر زوال تک آپ عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کیا عید الفطر میں جو انسان پر روزے رکھنے کے بعد فطرہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا کیا ٹائم ہوتا ہے، کس وقت دینی چاہیے؟ چاند طلوع ہونے سے لے کر عید نماز کے ٹائم تک آپ پہلے یہ فطرہ دینا ہر مسلمان اور مومن پر واجب ہوتا ہے کہ عید نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ جو نماز ہوتی ہے عید الفطر، یہ انفرادی بھی ادا ہوتی ہے یا صرف جماعت کے ساتھ؟ آپ انفرادی بھی نماز عید الفطر پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اگر آپ کی مجبوری تھی، آپ جماعت میں نہیں پہنچ سکے اور ٹائم گزر گیا ہے، تو آپ انفرادی یہ نماز عید الفطر پڑھ سکتے ہیں۔ کیا اس نماز میں، عید الفطر کی نماز میں اذان اور اقامت کا کہنا لازمی ہے؟ نہیں، اس کا کہنا لازمی نہیں ہے۔ آپ صرف اگر کسی کو نماز کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو آپ 3 مرتبہ یہ کہہ سکتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اذان اور اقامت کا کہنا لازمی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس جو نماز فطر ہے، نماز عید الفطر ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ کس طرح پڑھنی چاہیے۔
سب سے پہلے کہ اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر ادا مستحب قربتاً اللہ کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے 2 رکعتیں ہیں، اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے، اور دوسری صورت آپ صورت شمس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ صورت شمس پڑھیں، اگر آپ کو نہیں آتی تو کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5 تکبیریں ہوتی ہیں، اور ہر تکبیر کے درمیان میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ آپ فرض کیا پہلی رکعت میں پہلی صورت الحمد پڑھتے ہیں، پھر سورہ شمس پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، تو پہلی تکبیر ہوئی، اس کے درمیان میں آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ کوئی بھی جو بھی آپ کو دعا آتی ہے وہ پڑھ لیں، اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ صلوات پڑھ لیں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، پھر اللہ اکبر کریں، پھر ہاتھ کھڑے کریں دعائے قنوت کے لیے، اور پھر آپ کو جو بھی دعا آتی ہے پڑھیں، اگر نہیں آتی تو اسی طرح 5 تکبیریں پڑھنی ہیں، اور اس کے درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے، دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آپ کو 5 سورت جو بھی آپ کو آتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اسی طرح بعد میں بھی دوسری رکعت میں بھی 5 تکبیریں پڑھنی ہے، اور اس کے درمیان میں دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور سلام بھیجنے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 خطبے پڑھنے ہوتے ہیں۔ جو امام مسجد ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، وہ 2 خطبے پڑھے گا۔ پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد پھر مصلی عبادت میں بیٹھے گا، چند منٹ کا سٹے کرے گا، چند سیکنڈ سٹے کرنے کے بعد اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ دے گا۔ اس کے خطبے نماز سے پہلے نہیں ہوتے، نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ عید الفطر کے جو خطبے ہوتے ہیں وہ نماز کے بعد ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اور دوسرا، اور یہ جو نماز ہوتی ہے مستحب یہ ہے کہ اس نماز کو اونچی آواز میں پڑھا جائے، یہ والا پوائنٹ ہے۔ نماز اور خطبہ کو اونچی آواز میں پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آپ نماز کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں اور خطبے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا اس کا ثواب ہوگا۔ اور آخری پوائنٹ ہے کہ نماز کو کھلی جگہ پر پڑھا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ نماز عید الفطر کو کھلی جگہ پر پڑھا جائے۔ اگر آپ کے پاس کھلی جگہ نہیں ہے، امام بارگاہ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھلی جگہ پر پڑھی جائے۔ اور دوسرا کہ طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے عید الفطر اور ایک ہوتی ہے عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں عید الفطر کی تو گھر سے کچھ نہ کچھ پہلے کھا کے جائیں، مستحب ہے۔ اگر عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہیں تو پھر پہلے نہ کھائیں، جب آپ عید پڑھ کے عید الاضحیٰ پڑھ کے تو اس کے بعد ہی جا کر کوئی چیز کھائیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ تو تقریباً آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ اور کریم خالق سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں صحیح معنی جس طرح اللہ اس کا رسول اہل بیت چاہتے ہیں اس طرح عید گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کریم خالق اس نیک دن جو عید کا ہوتا ہے، کریم خالق سے دعا ہے کہ تمام اہل اسلام کے گناہ معاف فرمائے، اور جتنے بھی دنیا سے لوگ رحلت کر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، وارثوں والے بے وارث، کریم خالق کی اس عید کا صدقہ، اس ماہ رمضان کا صدقہ، کریم خالق تمام کے گناہ معاف فرمائے۔